السلام علیکم۔ معدے میں ان تکلیفوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اکثر لوگ معدے میں تکلیف کی شکایت کرتے ہیں جو سکون برباد کر دیتی ہے۔ ایسی زیادہ تر بیماریوں کا تعلق غذا سے ہوتا ہے کہ انسان کیا کھاتا ہے، کب کھاتا ہے اور کتنا کھاتا ہے۔ عام طور پر معدے کی جلن اور تیزابیت کی صورت میں چھاتی کے درمیان جلن محسوس ہوتی ہے، جسے ہارٹ برن بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معدے کی تیزابیت کا خوراک کی نالی میں داخل ہونا ہے اور اس جلن کے ساتھ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات منہ سے بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ تیزابیت کی مزید نشانیاں: نمبر 1، کھانسی اور ہچکی کا لگنا۔ نمبر 2، آواز کا کھردرا ہونا۔ نمبر 3، منہ سے بدبو کا آنا۔ نمبر 4، پیٹ کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ معدے میں تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے، خون کا اخراج ہونے لگتا ہے جو کہ السر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ مہلک بھی ہو سکتا ہے۔ السر معدے کی ایک بیماری ہے جو کہ عام بیماری ہے، لیکن اگر السر ٹھیک نہ ہو اور تکلیف مسلسل رہے تو یہ لمحہ فکریہ کیونکہ بات بھی بڑھ سکتی ہے۔ معدے کے امراض کی نوعیت اور علامات۔ معدے کے امراض 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عام تکلیف جسے بینائن کہا جاتا ہے اور دوسرا مہلک مطلب کہ ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا۔ اس دونوں حالات کی علامات تو ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسا کہ بھوک کا کم ہونا، معدے میں جلن کا ہونا، معدے میں درد ہونا، منہ میں کڑوا پانی آنا یا بدہضمی وغیرہ کا ہو جانا، کھانا کھا کر پیٹ کا پھولنا، سر کا درد، بار بار منہ کا پکنا مطلب کہ منہ کے اندر چھالے وغیرہ نکلنا، گھبراہٹ ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سینے میں درد ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، وہ بھی اکثر رات کو، کیونکہ لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو اکثر اسی لیے رات کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں کیونکہ معدہ اپنے اندر گرمائش چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے کینسر میں کچھ مزید علامات بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ وزن کا کم ہو جانا، بھوک کا ختم ہو جانا، بار بار الٹی کا آنا مطلب کہ قے کا آنا، اور الٹی میں پرانی خوراک جو کہ 2-3 دن پہلے کھائی ہو وہ آنا، معدے میں کوئی گلٹی محسوس ہونا۔ معدے میں کینسر ایک طرح کی گلٹی یا رسولی ہوتی ہے، جب تک وہ معدے کو بلاک نہیں کر دے پتہ نہیں چلتا۔ بلاک کی صورت میں کھانا نہیں کھایا جاتا یا جو کھا لیں وہ فوراً ہی الٹی ہو جاتا ہے مطلب کہ قے ہو جاتی ہے۔ وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، تب تک کینسر تیسرے یا چوتھی مرحلے میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ معدے کی بیماریوں کی وجوہات۔ اب آپ وجوہات بھی جان لیں اور احتیاط بھی جان لیں۔ آج کل معدے کا السر اور کینسر کافی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ ہماری خوراک ہے۔ پہلے ہم کھانا تازہ کھاتے تھے، اب کین فوڈ کا استعمال ہو گیا ہے اور خالص خوراک بھی دستیاب نہیں ہے۔ دودھ تک ہم ڈبے کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ڈبے والے دودھ ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ جس میں کیمیکل شامل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے معمول کی روٹین کو فالو کرتے ہیں تو ہم تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر ہم پوری رات جاگیں اور اگلا پورا دن سوئیں تو ڈسٹرب بھی رہیں گے، ظاہر ہے رات سونے کے لیے ہے اور دن جاگنے کے لیے ہے۔ اسی طرح ہمارے معدے کی روٹین بھی خراب ہو جائے تو سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ باسی کھانے اگر آپ اپنے معدے کو کھلائیں گے تو وہ ہضم تو کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ
وہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانا کھا کر ایک دم سے نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ بہت زیادہ کھانا بھی نہ کھائیں۔ اگر آپ 3-4 روٹیاں بھی کھاتے ہوں تو وقفے وقفے سے کھائیں، لیکن ایک ہی بار میں پیٹ بھر کے نہ کھائیں، جس طرح ہمارے جو ہے نا دین اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ پانی بھی یا تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران پئیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد نہ پئیں، کہ کھانے کے ہضم کرنے میں مشکل پیش آئے گا۔ اور بہتر ہے جب معدے کی تکلیف یا جلن شروع ہو تو نرم غذا کا استعمال کریں، مطلب کہ چپاتی لیں شوربے کے ساتھ، اسی طرح ابلی ہوئی سبزیاں وغیرہ، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، ناشتے سے پہلے اسپغول کا استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں۔ معدے کی تکلیف اور امراض سے بچنے کے لیے باہر کا کھانا ہرگز نہ کھائیں، کہ عموماً معدے کی تکلیف اور بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں، کچا پیاز نہ کھائیں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی بالکل ہی چھوڑ دیں۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی کے دوران علاج بھی بیکار ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں تو لازمی چھوڑیں۔ جنک فوڈز اور کاربونیٹس ڈرنکس اور کین فوڈ کا استعمال بھی بند کریں، مطلب کہ کوکا کولا، پیپسی، اس طرح کے دوسرے مشروبات۔ بڑے گوشت سے کینسر بڑھتا ہے، اس لیے گوشت کا استعمال مناسب رکھیں، یعنی ایک حد تک استعمال کریں، ہفتے میں 1 دن کافی ہے۔ کھٹائی اور چکنائی تکلیف کو بڑھاتے ہیں، کھٹی چیزیں خواہ